جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے اور 9th ریویو کے لیے جائزہ مشن آیا ہوا ہے۔ ایگریمنٹ ہوگا، سٹاف لیول معاہدہ ہوگا، جب ساری شرائط طے ہو جائیں گی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف میں، تو پھر سٹاف لیول کا معاہدہ ہوگا، پھر ہمیں $1.25 ارب کے قریب آئی ایم ایف سے قسط ملے گی، اور جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ جائیں گے، آئی ایم ایف ہمیں پیسے ریلیز کرنا شروع کرے گا، تو دوست ممالک وہ جنہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ان کے معاہدے کو کنٹینیو کریں، پھر ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر وہ ہماری مدد کریں گے۔ وہ کمرشل ادارے جنہوں نے ہمیں قرضہ دینے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور اس وجہ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے اپنے ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں، پھر ہم قرضہ دیں گے، پھر ان سے قرضہ ملنے کی امید ہے، تو یہ سلسلہ چلے گا۔ اب آئی ایم ایف نے ادھر مذاکرات کیے حکومت سے بھی، اور ان مذاکرات میں جو ذرائع بتاتے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا ہے کہ اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا۔ جی اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ ملک چلانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک خوابوں کی دنیا ہے، الوژنز ہیں، اور آپ اس خیالی اور خوابوں کی دنیا سے نکلیں اور اصلاحات کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آئی ایم ایف نے بہت ساری چیزیں کہا، جیسے انہوں نے کہا کہ کرپشن اور مالی فراڈ کو، کرپشن اور جو ان کے تھے، یعنی آئی ایم ایف کے مطالبات میں سے تھے کہ ٹیکس چوری، کرپشن اور مالی فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف بے نامی ایکٹ فعال کیا جائے، مطلب ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے جو ملازمین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کے اثاثے وہ ظاہر کریں۔ خسارے کا شکار جو سرکاری اداروں کی نجکاری کریں، کرپشن سرخ فیتے کا خاتمہ کریں، اور ابھی 20-30 روپے پٹرول اور ڈیزل اور بڑھائیں، 17-18% جی ایس ٹی ٹیکس لگائیں، اور فوری طور پر سٹیل مل اور 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کریں۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ حکومت ہیں، حکومتوں کے پاس صوبائی اور فیڈرل حکومت 200 گولف کلب ہیں، کھربوں روپے اس پہ لٹائے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے ان گولف کلبوں کو رکھنا، یا گولف کلبوں کو چلانا، اور یا ان پہ پیسے لٹانا، یا ان پہ پیسے خرچنا؟ یہ پرائیویٹائز کریں، یہ پرائیویٹ کام ہے، یہ حکومت کے کام تھوڑی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 200 اسٹیٹ کمپنیاں ہیں، حکومت کے پاس 200 کمپنیاں ہیں، مثال کے طور جس طرح پی آئی اے ہے، 200 کمپنیاں کہیں یا ادارے کہیں، پی آئی اے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، ان سے جان چھڑوائیں۔ ان میں سے جو ٹاپ 10 جو بڑے 10 ہیں، وہ 10 کے 10 خسارے میں ہیں۔ 1460 ارب سالانہ آپ اس میں ڈالتے ہیں ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے، اور ان سے بھی جان چھڑوائیں۔ اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ریلوے میں اتنے اصل ملازمین نہیں ہیں جتنے جعلی ملازمین ہیں، گھوسٹ ملازمین ہیں، جو کاغذوں میں ملازمین ہیں اور تنخواہیں لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پی آئی اے میں پتہ چلا ہے، جو ابھی سارا مذاکرات ہوئے آئی ایم ایف کے، اور یہ سارا پی آئی اے میں آدھے سے زیادہ مسافر مفت ہوتے ہیں۔ مطلب پی آئی اے کا جو 8-10 ہزار کا سٹاف ہے، اور ان کی فیملیاں ہیں، بلکہ اور اس موجودہ سٹاف جو ہے اور ریٹائرڈ سٹاف جو ہے، یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں آ جا رہا ہوتا ہے اور مفت سفر کر رہا ہوتا ہے، اور کئی کو رعایتی ٹکٹ، تو کئی کھانچے تو وغیرہ، اوپر سے اتنے زیادہ پی آئی اے میں ملازم ہے کہ 3 پی آئی اے چلا سکتے ہیں، وہ اتنے زیادہ بھرتی ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح ہے ایجوکیشن، اور یعنی تعلیم اور صحت میں جعلی ملازمین ہیں، اور واپڈا والے ایک تو 30% کے قریب بجلی چوری ہوتی ہے، یا بجلی ضائع ہوتی ہے، پرانی بوسیدہ گریڈ لائنز اور ٹرانسفارمرز اور ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے، اور اوپر سے واپڈا مفت بجلی استعمال کرتا ہے، نہ صرف خود، نہ صرف ان کے خاندان، بلکہ رشتہ دار ساروں نے کنڈے لگائے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے میرا ایک دوست کراچی گیا، تو اس میٹر لگوانے کے لیے وہ بھاگ کے میٹر نہیں لگا، اور اس کو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یار تو اتنا بڑا سیٹ اپ لگا رہا ہے تو کنڈا لگا لے۔
وہ بڑا حیران ہوا، پنجاب سے گیا تو اس نے کہا کنڈے کا کیا مطلب ہے؟ کنڈے کے بھی بلا کوئی ایک فیکٹری یا ایک صنعتی یونٹ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا چلے گا. تو مطلب یہ ہے کہ کنڈے لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس، آپ کے تاجروں، آپ کے سیاستدانوں، ملک آپ ہم سے قرضے لے رہے ہیں اربوں ڈالر، تو آپ کے سیاستدانوں، یعنی بیوروکریسی کا، تاجروں کا، ایلیٹ کلاس طبقہ اشرافیہ کا، تو سوئس بینکوں میں اور دنیا کے مختلف بینکوں میں پڑا ہوا ہے. اس کے لیے مہم چلائیں. جو آف شور کمپنیاں ہیں ان کو ڈکلیئر کروائیں. جو جائیدادیں ہیں بے نامی ان 5%، 10%، 5 سے 10% طبقہ اشرافیہ کی، ان سے آپ والے، وہ آپ کا لوٹی ہوئی دولت ہے، ان کی واپسی کے لیے کچھ کوشش کریں. کیا پتہ یہ میں کو کہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب کی، اور کہہ رہے ہیں کہ باہر سے پیسے لائیں لوٹے ہوئے. اچھا، پھر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو کہیں کہ وہ مہم چلائیں ان جہاں جہاں بینکوں میں پیسے پڑے ہیں بے نامی، تاکہ یہ پیسے آپ کے واپس آئیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ٹیکس بندہ دیتے ہی کوئی نہیں ہے، اور اسپیشلی وہ تنخواہ دار پہ، تنخواہ پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. 36 سے 40 قسم کے انڈائریکٹ ٹیکس ہیں، کہ مثال کے طور پہ بجلی پہ میں ٹیکس دیا ہے، بجلی کے بل میں ٹیکس بھی دیا ہے، بجلی کے بل بھی دیا اور ساتھ ٹیکس بھی دیا ہے. پی ٹی وی کی فیس ہے، ساتھ ٹیکس بھی ہے. اس طرح گیس کا بل بھی، ساتھ ٹیکس بھی ہے. میں کوئی چیز خریدتا ہوں اس پہ ٹیکس بھی ہے. میں کوئی دوائی لینے جاتا ہوں اس پہ ٹیکس بھی ہے. میں کوئی کھانا کھانے باہر جاتا ہوں اس پہ ٹیکس بھی ہے. اسی طرح ہر چیز پہ ٹیکس ہے. وہ 36 سے 40 قسم کا ٹیکس تو انڈائریکٹ دے رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ٹیکس جو دینے والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ نہیں دیتے. یعنی چور، بددیانت اکثریت تاجروں کی اور ایلیٹ کلاس کی اور طبقہ اشرافیہ کی، پہلے تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کچھ دیں تو وہ اپنی جو دولتوں کا، یا ٹیکس اگر 100 روپے دینا ہے تو اس میں سے 5 روپے دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر تیسری بات ہے، کوئی ٹیکس دینے والا آتا ہے یا کوئی تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، تو اس کو ٹیکس کے محکمے جو ہیں والے ہیں وہی بتا رہتے ہیں کہ بھئی یہ پورا ٹیکس نہ دینا، ایک چور رستہ ہے استعمال کرنا. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹیکس والے بھی کلیکشن بھی خدا کا خوف کرو، کچھ کرو. تو اسی طرح مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ 2 سال پہلے اگر میرے پاس ایک 100 روپیہ تھا تو آج وہ 40 روپے رہ گیا ہے. نوٹ 100 کا میرے پاس وہی ہے، لیکن اتنی بار مہنگائی ہوگی کہ آج اس کی ویلیو 40 روپے رہ گئی ہے. اچھا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی بھی جو پاکستان کی تاریخ جانتا ہے وہ بھی ایک مرتبہ نظر مار لے، اور جو پاکستان کی تاریخ نہیں جانتا وہ تاریخ پوری ایک نظر مار کے بتا دے. ایسے حالات نہیں ہوں گے جیسے آج ہیں. مطلب مثلا کیسے؟ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک طرف دہشت گردی ہو، کہ لہر ہو، خون بہا رہی ہو دہشت گردی، دوسری طرف معاشی عدم استحکام اتنا ہو کہ 3 ارب ڈالر کے قریب زر مبادلہ پڑا ہو، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ، ڈالر 280 تک پہنچا ہوا ہو، سٹاک ایکسچینج تباہ، اور دنیا پیسہ نہیں دے رہی ہوگی، اور ہر چیز خسارے میں ہوگی، اور اوپر سے حل کوئی نہیں ہوگا ہمارے ان جیرے بلیڈوں کو، دولت شاہ کی چوئیوں کو جو حکمرانیاں کر رہی ہے. ان کو حل کوئی نہیں ہے ان کے پاس کہ اب اس حل سے اس وقت کس طرح نکلنا ہے اور آگے کس طرح جانا ہے. کوئی حل نہیں. یعنی دہشت گردی، اوپر سے اتنا شدید معاشی بحران، اور اوپر سے اتنا شدید سیاسی بحران، سیاسی عدم استحکام. یعنی اتنا سیاسی عدم استحکام کبھی بھی، یعنی یہ 3 چیزیں اکٹھی کبھی بھی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آئیں. نمبر 1 دہشت گردی، نمبر 2 معاشی بحران، نمبر 2 سیاسی بحران. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا ہو. یعنی سیاسی بحران تو ایسا ہے، وہ گیم آف تھرون ہے کہ جس میں یا مار دینا ہے یا مر جانا ہے. یعنی جیتنے کا مطلب ہے اگلے کو مار کر جیتنا. تو ایسا چل رہا ہے. اور پھر ان 3 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں 3 چیزیں. ایک کہ یہ پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، جو کل تک اس کی 60-70% آبادی دیہاتوں میں تھی، اب 60% آبادی شہروں میں ہے. یہ اربن سوسائٹی ہو گئی ہے، رورل سوسائٹی نہیں رہ گئی. ہاؤسنگ سوسائٹیاں بے انتہا بن گئی ہیں. اور زرعی ملک کا حال یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کی گندم، چینی، تیل، خوردنی، دالیں یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں.
تو ایک تو یہ جو سوچ بدلی ہے کہ شہر والی سوچ بالکل علیحدہ ہوتی ہے، پنڈ والی علیحدہ ہوتی ہے، تو وہ شہر والی سوچ آ گئی، اربن آ گئی اور وہ زراعت نیچے سے کھسک گئی. ساتھ کوئی 60-70% 40 سے انڈر 40 لوگ ہیں، یعنی یوتھ ایک بہت زیادہ ہے. اور یوتھ کا یاد رکھیے گا کہ رسپانس کسی بھی معاملے پہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں، یہ اچھی زندگی میرے لیے کیوں نہیں. کمپرومائزنگ مائنڈ نہیں ہوتا، وہ ایگریشن ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں، میرے لیے یہ کیوں نہیں، میں یہ زندگی کیوں جی رہا ہوں. تو یہ ایگریشن بھی بڑا خطرناک ہے. اس وقت جب 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل ہو رہی ہے، اس وقت غصہ اور غم جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور تیسرا ڈیجیٹل دور، ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے جو ہمارا پورا، یعنی اب حالت یہ ہے کہ آپ اگر اس وقت میں کوئی اپنے گلی میں یا محلے میں اگر کوئی میرا یا میں کسی کا گریبان پکڑ لوں تو آدھے گھنٹے بعد پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسلام آباد کی فلاں گلی میں فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اتنا سمٹ کے دنیا ایک موبائل میں آ گئی ہے، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. 1971 میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ 1971 میں 16 دسمبر کی صبح تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم جیت رہے ہیں، ڈھاکہ میں ہماری فوج جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے، ہتھیار ڈال رہی ہے یا ہتھیار ڈلوا رہی ہے، یا اصل صورتحال کیا ہے. یعنی اکثریت کو نہیں پتہ تھا. لیکن آج آدھے گھنٹے میں ہر حادثے، ہر سانے، ہر واقعے، ہر بات کے 100 اینگل سامنے آ چکے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا ڈیجیٹلائزڈ ہو جانا، اربن ہو جانا، یعنی شہروں میں آبادیوں کا آ جانا، اور یوتھ کا ہونا، ایگریشن ہونا، اور اوپر سے دہشت گردی، اوپر سے معاشی بحران، اوپر سے سیاسی عدم استحکام. اور ہمارے ملک میں 8 طبقے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن میں سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، مذہبی طبقہ ہے، دہشت گرد ہیں اور علیحدگی پسند ہیں. ان کا کہیں نہ کہیں کوئی مافیاز ہیں، کچھ محکمے ہیں، کچھ ادارے ہیں، کچھ سارے کہیں نہ کہیں ان کا اثر ہے. تو اب ان 8 فورسز اوپر سے 3 بحران، معاشی، دہشت گردی اور سیاسی بحران، اوپر سے یوتھ کا ہونا، اوپر سے ہاتھ میں موبائل، مگر پوری دنیا موبائل میں، اوپر سے شہروں میں زیادہ آبادی، اوپر سے بے تحاشا آبادی، اوپر سے کوئی یعنی دشمن ہمارا اکٹھا ہے اور ہم تقسیم ہیں. اور مڈل کلاس جو ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں یا اوپر نکلتے جا رہے ہیں. مڈل کلاس کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور ریفارمز کی سخت ضرورت ہے، جس طرح IMF نے بھی کہا ہے اس وقت ہر میں، صحت میں، تعلیم میں، اور اس کے علاوہ بیوروکریسی میں، حکومت میں، ہر جگہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور فار ایگزامپل دنیا میں جب ایسی چیزیں آئیں یا اس طرح کے بحران آئے تو انہوں نے عوام کو شامل حال کیا، مفت تعلیم، ایلیٹ کلاس مل کے بیٹھی، انہوں نے کہا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ان کو بھی کچھ تھوڑا سا دیں. تو مفت تعلیم دی گئی، مفت صحت دی گئی، جان و مال کا تحفظ دیا گیا. ہمارے ہاں تینوں نہیں ہیں اور اوپر سے ایلیٹ چوس رہی ہے ہمارے سارے ریسورسز. اور حالت یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو ملک، معیشت، ترقی، خوشحالی اللہ کے حوالے. اور قرضہ اتارنے کے لیے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن، سیلانی ویلفیئر یا اس طرح کی آرگنائزیشن سے مددیں، اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ ڈالر اکٹھا کر کے دیں تاکہ ہم قرضہ اتار سکیں. تو 3 ہمارے ہاں مڈل کلاس کی پہلے موومنٹ چلی تھی. ویسے ہی بتاتا چلوں کہ 90s میں MQM، لیکن وہ پھر مڈل کلاس نہ رہی. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ دہشت گردی کی طرف نکل گئے، بھتہ خوری، اغوا، تاوان، اور کچھ ارب پتی ہو گئے. دوسری وکلا کی چلی تھی تحریک، وکلا کی جب پرویز مشرف صاحب نے وہ افتخار چودھری صاحب کو معزول کیا. اور تیسری PTI، پاکستان تحریک انصاف، وہ ہے جس میں مڈل کلاس آیا، پڑھا لکھا طبقہ آیا. اب مڈل کلاس کنفیوز ہے کہ وہ کیا کرے. اس جو 5 سے 10% جیونکے ہیں، دیمک کی طرح ہمیں کھا رہی ہے طبقہ اشرافی، جنہوں نے جن جپھا ڈالا، اس سے کیسے جان چھڑائے. تو مشکل ترین لمحے ہیں، نازک ترین صورتحال ہے.
اور اس موجودہ سیاسی قیادت کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اوپر سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس طرح آپ ملک نہیں چلا سکتے، اوپر سے 3 بحران میں نے جیسے بتائے ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان میں ایسا وقت نہیں ہے کہ تینوں اکٹھے آئیں، اور دشمن اکٹھا ہے اور ہم تقسیم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔